رات کے 2:30 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ سو چکی تھی۔ یقیناً وہ تھکن سے اس قدر نڈال تھی کہ اسے بازل کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی، مگر یہ شادی عام شادیوں جیسی ہرگز نہیں تھی۔ بازل شاہ کے لیے یہ ایک بھاری رات تھی۔ کہاں وہ شادی میں شامل ہونے گیا تھا اور کہاں خود اس کی ہی شادی ہو گئی۔ شادی بھی اس لڑکی سے جس سے اس کا رسمی سا تعلق تھا۔ رسمی بھی کیا، کہیں آمنا سامنا ہو جائے تو وہ سلام کر دیتا اور وہ وعلیکم السلام کر کے آگے نکل جاتی۔ امریکہ سے پاکستان لوٹتے ہوئے اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ، مگر جو ہونا تھا ہو چکا اور وہ اس بات پر ہرگز خوش نہیں تھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد وہ گہرا سانس لے کر چینج کرنے واش روم چلا گیا تھا۔ وہ دماغی طور پر اس قدر تھکا ہوا تھا کہ گرم پانی کا شاور لے کر شاید اسے سکون ملتا۔ واش روم میں پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے جگا دیا تھا۔ بازل یقیناً آ چکا تھا اور وہ سوئی پڑی تھی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں اتنی پریشانی میں اسے نیند کیسے آ گئی تھی۔ دادو ٹھیک کہتی تھی، وہ نیند کے معاملے میں کمزور تھی، کسی بھی وقت کہیں بھی سو جاتی تھی۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہی تھی، مگر اس کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ ایک ایسا انسان کو جو چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا تھا اور وہ اسے جانتی تک نہیں تھی کہ وہ کیسا ہے۔ چند دنوں کے آمنا سامنا ہونے سے وہ ہمیشہ ریزرو سا نظر آیا تھا۔ او خدایا، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رکی تو ساتھ اس کا سانس بھی گویا رک گیا تھا۔ اب یقیناً وہ باہر آتا اور وہ اسے کیا کہتی۔ انہی سوچوں میں واش روم کا دروازہ کھول کر وہ کمرے میں آیا اور اسے جاگتا دیکھ کر چونکا۔ السلام علیکم، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ وعلیکم السلام، گمبھیر لہجے میں جواب دیتا ہوا وہ کرسی پر سامنے آن بیٹھا تھا اور ان کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ تم کپڑے بدل لو اپنے۔ بازل نے خاموشی توڑی۔ جی اچھا۔ وہ بیٹھی رہی تھی۔ کس قدر ایکوریٹ سچویشن تھی یہ۔ دیکھو جو کچھ ہوا وہ ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر میں امریکہ میں کسی سے کمٹمنٹ کر کے آیا تھا شادی کی، اور یہاں جو کچھ ہوا وہ تم جانتی ہو سب۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم یہ بات قبول کر لو کہ تم میرے لیے بس اضافی ذمہ داری ہو اور میں اپنی ذمہ داریاں نبھانا جانتا ہوں۔ تمہاری ضرورتوں کا میں ہمیشہ خیال رکھوں گا، مگر اس سے زیادہ مجھ سے کوئی امید مت رکھنا۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور وہ پتھر کی مورت بنی سن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ اسے الزام نہیں دے سکتی تھی، نہ شکوہ کر سکتی تھی۔ مشکل وقت میں وہ اس کے لیے ڈھال بنا تھا، کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ جب سب 2 قدم پیچھے ہٹ چکے تھے تب وہ 1 قدم آگے آ کر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا، مگر پھر بھی وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے خواب بھی تھے۔ وہ جب بول رہا تھا تب وہ کیسے کہتی، اور میرے خوابوں کا کیا؟ وہ قربانی دے چکا تھا، بہت بڑی، اور اب شاید اس کے لیے ساری زندگی وہ قربانی دیتی رہے گی۔ ایسا ہی کچھ تھا۔ وہ اسے گڈ نائٹ بول کر کب کا منہ پھیرے سو چکا تھا۔ سوچوں اور اندیشوں کا طوفان تھا جو اسے پریشان کر رہا تھا۔ کچھ بھی زندگی میں اس کی مرضی جیسا نہیں ہوا تھا کبھی۔ نیند کی گہرائی میں جانے کب وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا۔ اس کے بدن کی خوشبو نے اسے جگا دیا تھا۔ آنکھوں میں پھیلا ہوا کاجل چہرے پر اتر چکا تھا۔ یقیناً وہ روتے ہوئے سوئی تھی، میک اپ خراب ہو چکا تھا، مگر اسے ماننا پڑا وہ خوبصورت تھی۔ نیند کی بارش میں بھیگتی ہوئی لڑکی، کاندھے سے ڈھلکا ہوا بھاری شادی کا لباس اور دعوت نظارہ دیتا ہوا حسین وادیوں سے اجلا بدن، وہ بے اختیار نگاہوں کے زاویوں میں بہنے لگا تو اس نے نظریں چرا لیں۔ شاید ہر روتے روتے سو جانے والی ہر لڑکی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ارادے سے کر لی جائے۔
وہ یہاں کچھ دنوں کے لیے لوٹا تھا اور ایک ایسے رشتے میں پھنس چکا تھا جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ غلطی اس کی اپنی تھی، نہ وہ اس مسئلے میں ٹانگ اڑاتا نہ ایسا کچھ ہوتا، مگر وہ اپنی فطرت سے مجبور تھا۔ وہ جس ماحول سے آیا تھا وہاں زیادتی پر چپ رہنا نہیں سکھایا جاتا تھا۔ بازل حیدر اب کیا کرے گا؟ اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پہلو میں سوئی ہوئی لڑکی اب اس کی بیوی تھی۔ کچھ دن میں اس کی واپسی فلائٹ تھی۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اسے افسوس ہوا کہ شاید اس کا بیہیویئر اچھا نہیں تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود شاک تھا، اور ایسے میں وہ ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ اچانک اس نے کروٹ بدلی تھی اور اس کا بازو اپنے سر کے نیچے کر دیا۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اسے سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، مگر وہ اس کے بازوؤں سے لپٹ چکی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی بازو نہیں چھڑا پایا تھا۔ آنکھ کھلنے پر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ بازل کے بازو سے لپٹی ہوئی ہے۔ وہ بدک کر پیچھے کو ہٹی تھی۔ نیند پتہ نہیں اسے کیسے آئی تھی۔ وہ شروع سے دادوں کے ساتھ سوتی تھی، ان کے بازو سے لپٹ کر۔ اس کی عادت تھی۔ پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک نے بازل کو بھی جگا دیا تھا۔ اٹھ جاؤ، ناشتے کی میز پر تھوڑی دیر میں سب پہنچ جائیں گے۔ باہر سے طیبہ بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ بازل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموشی سے واش روم میں گھس گیا۔ 5 منٹ بعد وہ آئینے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ اس کے کمرے سے باہر جانے کی ہمت جتا رہی تھی۔ سوری، رات میں کچھ زیادہ بری طرح پیش آیا تھا۔ وہ سوچوں سے چونکی تھی۔ اٹس اوکے، وہ اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ تیار ہو جائیں، نیچے سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ خلاف توقع بازل کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ میں یہاں ہی ناشتہ کر لوں گی۔ وہ باہر سب کا سامنا کرنے سے واضح طور پر کترا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ کمرے میں اکیلی رہ گئی تھی، اپنی سوچوں اور کل کی شرمندگی کے ساتھ۔ پتہ نہیں وہ سب کا سامنا کیسے کرے گی۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں مس فٹ تھی۔ بازل اپنے کول میں پھنس گیا تھا۔ اس کی فیملی اس رشتے پر راضی نہیں تھی جو لمحوں میں بن گیا تھا۔ ایسے میں وہ کسی سے کچھ اچھے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھا ہی تھا کہ دادو نے پوچھا، وہ اپنے کمرے میں ہی ناشتہ کرے گی؟ کمرے میں کیوں کرے گی؟ بازل نے کہا تو دادو نے اسے گھورا اور ملازمہ کو آواز دی، پری کو بلاؤ۔ ناشتہ خاندان ایک ساتھ کرتا ہے اور اب وہ خاندان کا حصہ ہے، دادو نے غالباً طیبہ بیگم کو سنانے کے لیے کہا تھا، جو کرسی پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹی، بازل کے ساتھ بیٹھو۔ پریوش، جو کہ دادو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی، وہ ایک لمحے کو پریشان ہوئی تھی۔ بازل نے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا، البتہ طیبہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ ایک ساتھ آ کر گزرے تھے۔ پریوش نہ چاہتے ہوئے بازل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ حیدر شاہ کے آتے ہی ناشتہ لگا دیا گیا تھا۔ تو تم لوگ ہنی مون پر کب جا رہے ہو؟ دادو نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بازل کے ہاتھ رکے تھے اور پریوش تو کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا بولے۔ ابھی کچھ پلان نہیں کیا، میری کچھ مصروفیات ہیں، بازل نے سراسری سا جواب دیا۔ کیا مطلب پلان نہیں؟ پریوش میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہیں چاہتی اس کی کوئی بھی خواہش ادھوری رہے۔ بازل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کو کچھ کام ہوگے۔ طیبہ سے چپ نہیں رہا گیا تھا۔ بازل، میں کیا بول رہی ہوں؟ دادو نے ان کی بات نظر انداز کی تھی۔ بازل نے ایک نظر پریوش کو دیکھا، جہاں یہ کہے گئے چلے گئے۔ دادو بولو پری۔ دادو اب اسے مخاطب تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بولے۔ کچھ دن میں چلے جائیں گے سوچ کر اماں کیا جلدی ہے؟ حیدر شاہ نے پہلی بار زبان کھولی تھی۔ پریوش نے شکر ادا کیا تھا
ویسے بھی حیدر شاہ بہت سلجھے ہوئے نرم طبیعت کے انسان تھے۔ پریوش کو ویسے بھی وہ اپنی بیٹی جیسا پیار کرتے تھے۔ جب اتنا کچھ ہوا تھا تب حیدر شاہ ہی تھے جنہوں نے اسے قبول کرنے میں کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ ماں اور پھر باپ کے گزر جانے کے بعد ایک وہی تھے جو اس کا ہر طرح کا خیال رکھتے تھے۔ دادو نے سر ہلایا اور بولی، کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ بازل، تم فری ہو کر آفس چکر لگانا۔ ایک بنگلے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے ہوگی۔ تمہاری ڈگری مکمل ہو چکی ہے ویسے بھی، سو میں چاہتا ہوں جب تک تم یہاں ہو کچھ معاملات دیکھ لو۔ حیدر شاہ نے ناشتہ ختم کرتے ہوئے بازل کو مخاطب کیا تھا۔ میں آ جاؤں گا ڈیڈ، فکر نہ کریں، بازل نے جواب دیا تو حیدر شاہ نے اٹھتے ہوئے اس کے کندھے پر تھپکی دی اور باہر نکل گئے۔ بازل سے پہلے ہی پریوش بھی ناشتے کی میز سے اٹھ چکی تھی۔ بازل ایئرپورٹ سے باہر آیا تو یہ شہر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزرنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے، اسے بھی احساس نہیں ہوا تھا کہ کب 2 سال بیت گئے۔ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ وہ لوٹ رہا۔ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی جب حیدر ہاؤس کے سامنے رکی تو وہ حیران ہوا۔ کافی گہما گہمی اور لائٹنگ کی ہوئی تھی۔ اس پر سب سے پہلے نظر طیبہ بیگم کی پڑی تھی، جو پہلے تو حیرانگی سے بت گئی اور پھر جھپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ حیدر شاہ، دادو اور باقی سب بھی اسے دیکھ کر حیرانی اور خوشی سے دوچار تھے۔ مجھے بتا دیا ہوتا میں گاڑی بھیج دیتا۔ حیدر شاہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ میں سرپرائز دینا چاہتا تھا ڈیڈ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کا اشارہ لائٹنگ کی طرف تھا۔ پریوش کی مہندی ہے کل، دادو نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بتایا تھا۔ کون پریوش؟ ای ہائی، تیرے چھوٹے چچا کی بیٹی۔ باہر جا کر سب کچھ بھول گیا؟ دادی نے اس کے سر پر چپت رسید کی تھی۔ بازل واقعی بھول چکا تھا۔ یاد بھی کیسے رہتی، وہ یہاں ہوتا تب بھی وہ خال خال ہی سامنے آتی تھی، اور پھر کبھی فون پر بھی کسی نے اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ جاؤ فریش ہو جاؤ، بازل، سفر کی تھکن ہے۔ ماں نے اسے اٹھایا تھا۔ میں تمہارے کپڑے پریس کر کے بھیجتی ہوں۔ وہ سر ہلاتے ہوئے اٹھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واقعی کافی تھکن محسوس کر رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش میں شہر بھیگنے لگا تھا۔ اف، یہ لاہور شہر! پری بارش اور لاہور دونوں کی دیوانی، جو کچھ ہو رہا تھا اس کے بعد یہ موسم اس کے لیے بہت راحت تھا۔ بازل کے کمرے کے عقب میں ایک چھوٹا سا گارڈن اور جھولا اس نے پہلی بار دیکھا۔ وہ جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگنے لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ بازل اسٹڈی روم کی کھڑکی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بازل نے بارش میں اسے بھیگتے ہوئے دیکھا۔ لباس اس کے سحر انگیز بدن پر بوسہ دے رہا اور زلفیں بھیگ کر اس کے سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی۔ بازل کو ماننا پڑا، وہ لڑکی خوبصورت تھی۔ وہ 2 دن سے اس شش و پنج میں گرفتار تھا کہ اس رشتے کو کیسے لے کر چلا جائے۔ وہ ان مردوں میں سے بھی نہیں تھا کہ عورت کو اس جرم کی سزا دے جس میں اس کا قصور نہ تھا۔ نرمی دلی اسے حیدر شاہ سے جنس میں ملی تھی۔ وہ کچھ ایسا چاہتا تھا جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس کی ماں کا رویہ پری کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ یہ بھی محسوس کر چکا تھا، اور وہ جانتا تھا ان کی ضد بہت بری تھی۔ حیدر شاہ، بازل اور پھر دادو کی وجہ سے وہ خاموش تھی، مگر یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی تھی۔ 3 گھنٹے کی نیند لے کر بازل فریش ہو گیا تھا۔ نہا کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ لاؤنج میں باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یقیناً سب وہیں تھے۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو سب خاموش ہو گئے۔ کیا ہوا؟ وہ حیرانگی سے بولا تھا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس ایسے ہی، تم سناؤ، تھکن اتری؟ ہاں، میں اب فریش ہوں، وہ باپ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک کپ کافی مل سکتی ہے؟ وہ ماں سے بولا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، طیبہ بیگم نے پریوش کو آواز دی۔ السلام علیکم، وہ لاؤنج کے پاس ہی تھی، کہیں جو جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ سلام، یقیناً بازل کے لیے ہی تھا۔
बाज़ल ने गौर से इसे देखा था। कहीं से लग नहीं रहा था कि कल इसकी मेहंदी थी। एक कप कॉफ़ी बना दो बाज़ल के लिए। जी मैं बनाकर लाती हूँ। इससे पहले बाज़ल कुछ कहता, तैयबा बेगम ने इसे कॉफ़ी बनाने भेज दिया था। तो क्या मसला था? बाज़ल ने बाप से पूछा था। अरे बेटा, बस जहाँ शादी हो रही, लड़के वाले गाड़ी की डिमांड कर रहे थे। तो क्या हुआ, दे दे। इतनी परेशानी किस लिए है इस बात पर? बात गाड़ी की नहीं है बाज़ल, पहले इस मौजू पर इनसे कोई बात नहीं हुई। वो ना भी कहते तो मैं दे देता, मगर उन्होंने एक दिन पहले मेहंदी की मांगी है, जिससे मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले ही कहा था ये लोग मुझे कुछ जचे नहीं थे। दादो पहली दफ़ा बोली थी। कोई बात नहीं दादो, परेशान ना होए, गाड़ी की बात है। बाज़ल ने दादी का हाथ थपका था। वैसे लड़का क्या करता है? दादो नौकरी करता है कहीं। दादो ने बताया तो वो हैदर शाह की तरफ देखने लगा था। मुझे इतना इल्म नहीं, तुम्हारी माँ ने ही रिश्ता तय किया है, यकीनन कोई अच्छा काम करता होगा। अरे बेटा, तुम किस चक्कर में पड़ रहे? मैंने रिश्ता देख भाल कर किया होगा। तुम अपने सुनाओ, कैसे दिन गुजरे? तैयबा बेगम ने बात बदली। हैदर, तुमने लड़के वालों से बच्चों के बारे में बात की? दादो ने हैदर शाह को मुखातब किया था। बाज़ल ने हैरानगी से दादो को देखा। लड़का पहले शादीशुदा है, 2 बच्चे भी हैं। दादो ने बाज़ल को गोया बताया था। क्या मतलब है? बाज़ल मज़ीद हैरान हुआ था। 2 बच्चों का बाप है और परी से शादी हो रही। परी विश इस दौरान काफ़ी लेकर लाउंज में दाखिल हुई थी। बाज़ल की बात सुनकर इसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजरा था। वो कॉफ़ी देकर जिस खामोशी से आई थी, इस खामोशी से वापस चले गई थी। बाज़ल गहरा सांस लेकर रह गया था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि यहाँ हो क्या रहा था। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो बाज़ल पहले से ही बेड पर नींदराज था। वो अभी अभी लौटा था। सारा दिन मुख्तलिफ जगहों पर आवारा गर्दी करते पुराने दोस्तों के साथ गुजर गया था। क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊँ? वो दादो ने बोला कि पूछ लो आपसे। दादो ना बोलती तो ना पूछते। बाज़ल ने मोबाइल से निगाहें हटाकर इसे देखा। नहीं, मतलब पूछती मैं। तुम इतनी डरी सहमी क्यों हो? माना कि मैंने ना चाहते हुए तुमसे शादी की और तुमसे पूछा नहीं गया, मगर मैं अब इतना भी कोई खूनख्वार इंसान नहीं कि तुम बकरी की तरह सहमी रहो मुझसे। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। क्या मैं जाऊँ? कहाँ जाऊँ? मतलब कमरे से बाहर। आपने कुछ खाना तो नहीं इसलिए? बाज़ल हंस दिया था। वो हैरानगी से इसे देखने लगी थी। ऐसा करो, 2 कप कॉफ़ी बना लाओ। 2 कप क्यों? आप तो एक ही हैं। अब हम 2 हैं। 100 बना लाओ। जी अच्छा। वो कमरे से भाग गई थी। बाज़ल के लिए इसका डर अजीब था। वो जहाँ से आया था वहाँ लड़कियाँ बहादुर और मॉडर्न थी। ऐसे डरी सहमी नहीं रहती थी। पता नहीं इसका क्या मसला है। वो परी के बारे में सोचने लगा। वो जल्दी है कॉफ़ी बनाकर ले आई थी। इसे कप पकड़ाकर वो बेड की दूसरी तरफ बैठ चुकी थी। सो क्या सोचा तुमने? आगे क्या करना है? क्या करना है? वो हैरान हुई थी। अरे मतलब ज़िंदगी में आगे क्या इरादा है? मेरा तो कोई इरादा नहीं है। बाज़ल ने हैरानगी से इसे देखा, जो कुछ नहीं सोच रही थी या शायद इसे बताना नहीं चाहती थी। बाज़ल का दिल किया इसे तंग करे। सोच संजीदगी से इसे देखते हुए बोला, अच्छा बच्चों के बारे में क्या प्लान है? कौन से बच्चे? वो परेशानी से इसे देखने लगी थी। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी तो अनकरीब सब किसी खुशखबरी के बारे में पूछेंगे। बाज़ल ने संजीदगी चेहरे जमाए रखे थे। अस्तगफिरुल्लाह, आप कैसी बातें कर रहे हैं मेरे साथ? इसका रंग लाल हो गया था। बाज़ल ने बामुश्किल हंसी रोकी थी। तो ये बातें मैं किसके साथ करूं? इसका चेहरा मज़ीद लाल हुआ था। बाज़ल की बात सुनकर चलो सोच करके बता देना, बाज़ल ने मोबाइल उठाते हुए कहा था। वो सुर्ख चेहरा लिए कप उठाकर बाहर भागी थी। बाज़ल मुस्कुरा दिया था।
پریوش گال کے نیچے ہاتھ رکھے خوابوں کی مسافر بنی ہوئی تھی، کھلے زلفوں کی شریر سی ایک لٹ اس کے لبوں پر بے پرواہی سے بوسہ دے رہی تھی۔ بازل حیدر، جس کی آنکھ نیند سے کھلی تھی، اسے بے خبر اپنی طرف سوتا دیکھ مبہوت ہو گیا تھا۔ اس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی بوند کی طرح اس کے ہونٹوں سے گردن اور پھر نیچے کی طرف سفر کرنے لگی۔ تو اس نے خود کو ٹوکا، وہ اس کی منقوہہ تھی، مگر پھر بھی ان میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہ گستاخیوں پر اتر آتا۔ اس نے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے لبوں پر شرارت کرتی بالوں کی ایک لٹ کو ہٹایا تھا، اور عین اسی وقت پریوش کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ بازل بدک پر پیچھے ہٹا تھا، مگر پریوش اس قدر گھبرائی تھی، اس کی چیخیں نان سٹاپ ریل کی طرح بھاگنے لگی تو مجبوراً بازل کو ہاتھ اس کے منہ پر رکھنا پڑا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ بازل گڑبڑا گیا تھا۔ سب سوئے ہوئے ہوں گے، تم ایسے چلا رہی جیسے پتہ نہیں کون سی آفت تمہارے سر پر آن گری ہے۔ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ؟ پریوش ذرا ہوش میں آئی تو جھٹ سے اس کا ہاتھ لبوں سے پرے کرتے ہوئے بولی، میں کچھ نہیں کر رہا تھا۔ آپ کچھ کر رہے تھے۔ کیا کر رہا تھا؟ بازل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جو کچی نیند سے بیداری کی وجہ سے ہلکی سی گلابی ہو رہی تھی۔ یا خدایا، یہ آنکھیں! وہ خود کو ٹوک گیا تھا۔ اب میرے ساتھ؟ وہ کچھ کہتے کہتے رک سی گئی تھی۔ ہاں، کیا میں تمہارے ساتھ؟ وہ مزید گمبھیر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ پرے ہٹیں آپ اور ادھر دور ہو کر ذرا سویا کریں پلیز۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نہیں، تم نے اس طرف آئی ہو۔ جی نہیں، وہ تنگ کر بولی تھی۔ آپ کس حق سے ایسا کر رہے تھے میرے ساتھ؟ وہ روانی میں بولتے پھر چپ کر گئی تھی۔ اسے ازدواجی حقوق کہا جاتا ہے۔ جی نہیں، جی ہاں، وہ اس کے انکار پر اقرار کروا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نیند سے ڈول رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے، تم خراٹے بہت لیتی ہو میڈم، اور ایسا لگتا ہے جیسے ریل کا انجن کمرے میں گھس گیا ہو۔ کیا سچی مچی؟ اس کی بڑی سی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی تھی۔ اف بازل حیدر، یہ لڑکی مذاق بھی نہیں سمجھتی ہے۔ بازل نے آہ بھری تو پریوش شرمندہ سی ہوئی۔ وہ واقعی بہت بیوقوف تھی۔ سو جائیں آپ۔ وہ ذرا دور ہو کر لیٹ گئی تھی اور اسے دیکھنے لگی تھی۔ تم مجھے گھورنا بند کرو گی؟ بازل نے آنکھیں بند کرنے کے بعد محسوس کیا وہ اسے ہی گھور رہی تھی۔ آپ سو جائیں، میں بھی سو جاؤں گی۔ بازل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا تم سو جاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کروں گا؟ پریوش کا چہرہ لال ہوا تھا۔ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں کہا میں نے۔ کہا نہیں، سوچا تو ہے۔ نہیں سوچا، وہ تنگ کر بولی تھی۔ ویسے ایسا ویسا کچھ میں تمہارے ساتھ جاگتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ بدکی تھی۔ کیا روم لاکڈ ہے؟ بازل نے پوچھا تو پریوش نے گھبرا کر بازل کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ بازل کو لگا وہ ابھی اٹھ کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دے گی، سو بولا، فکر مت کرو، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ بازل نے جان بوجھ کر ایسا کہا تھا اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ کیا مطلب آپ کی اس بات کا؟ میرا مطلب ہے کہ میں حسن پرست ہوں، بہت باذوق بھی ہوں۔ سو رہنے دو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے۔ اب مجھے بدصورت بول رہے ہیں؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بولی۔ نہیں، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ، کیا مطلب ہے؟ وہ سر ہلا کر خود ہی چونکی تھی۔ کوئی مطلب نہیں ہے۔ بازل دل میں ہی ہنسا تھا، وہ بس اسے گھور کر ہی رہ گئی تھی۔ بازل نے آنکھیں بند کر لی، وہ جانتا تھا وہ اسے ہی گھورے جا رہی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اسے پریوش کو تنگ کرنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ تم نے اس شادی سے انکار کیوں نہیں کیا پریوش؟ تم انکار کر دیتی تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ تم پر زبردستی کر سکے۔ دادو پریوش سے بات کر رہی تھی جب بازل نے اپنے کمرے سے نکل رہا تھا۔ سو رک گیا۔ دادو، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں تھا۔ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی سے شادی تو کرنی ہوگی، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔
ایسے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا ہونے سے بھلا ہے کہ میں تائی کی بات مان لوں۔ وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے بول رہی تھی، مگر اتنی جلدی کوئی نہیں تھی۔ تم نے کہا تھا تم تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہو۔ کوئی بات نہیں دادو، میں پرائیویٹ حاصل کر لوں گی۔ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ پریوش کی تھکی ہوئی آواز سے بازل کو محسوس ہوا تھا وہ اس شادی پر خوش نہیں تھی، یا پھر اتنی جلدی شادی پر خوش نہیں تھی۔ وہ نیچے آیا تو ماں کو ٹی وی دیکھتا ہوا پایا۔ ماما، ویسے یہ پری کی شادی اتنی جلدی کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ وہ سرسری سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ارے نہیں مما، ویسے ہی یورپ میں کافی دیر سے شادیوں کا رواج ہے، اس لیے بس ذہن میں آیا۔ بیٹا، وہاں اور یہاں میں بہت فرق ہے۔ ویسے بھی پری ایک ذمہ داری ہے، جتنا جلد ہو سکے ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ بازل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ اپنے کام سے کام رکھنے کا عادی تھا، مگر پریوش کی باتوں سے اسے لگا تھا کہ وہ خوش نہیں تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ حیدر شاہ نے اس سے پوچھ کر ہی رشتے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہوگی۔ کوئی زیادہ مسئلہ ہوتا وہ لازمی انکار کر دیتی۔ اس سے بازل نے سوچنے لگا تھا۔ بازل کی آنکھ کھلی تو اسے پریوش کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا، جو گیلے بالوں کو کنگھا کر رہی تھی۔ سیاہ ریشمی زلفیں کسی رات کی طرح تھی اس کی، اور گردن پر تل۔ وہ اسے نمہاک سے دیکھنے لگا۔ شادی کسی اور کے ساتھ طے تھی اور عین وقت پر کسی اور کے ساتھ ہوگی۔ میٹرک میں تھی جب چچا چاچی ایک کار کریش میں گزر گئے۔ وقت کے ساتھ بازل نے اسے بڑا ہوتے دیکھا تھا۔ وہ بورڈنگ اسکول میں تھا، پھر کالج یونیورسٹی میں بھی زیادہ ہاسٹل میں رہا اور پھر باہر چلا گیا۔ سو ان کے درمیان رسمی سا ایک تعلق رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے بازل نے سوچا، وہ ایک بہادر لڑکی تھی جو زندگی کے ہزاروں دکھوں اور مسائل کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ ایک سچی ویرر۔ جب وہ زلفوں کو باندھنے لگی تو بازل نے آواز دی، ان کو کھلا رہنے دو۔ وہ بدک کر پیچھے مڑی تھی اور پھر جھپٹ کر اپنا دوپٹہ اوڑھا۔ بازل بیڈ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور بولا، لگتا ہے تم مجھے شوہر نہیں سمجھتی۔ ایسا نہیں ہے، لگ تو رہا ہے جیسے میں کوئی لوفر یا لچا انسان ہوں جسے تمہیں ڈرے۔ بازل کو اس کا انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اصل میں مجھے شرم آتی ہے اس لیے۔ بس وہ نگاہیں جھکائے ہوئے بول رہی تھی۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو پریوش، میں اپریشیٹ کرتا ہوں تمہاری بہادری کو اور تمہاری عزت کرتا ہوں، سو سر جھکا کر ڈری ہوئی بکری بن کر میرے سامنے مت رہا کرو۔ پریوش نے سر اٹھا کر بازل کو دیکھا تھا۔ پہلی بار کسی نے اسے سراہا تھا۔ وہ حالات سے لڑتے لڑتے کافی تھک چکی تھی۔ اپنوں کے کھو دینا اور پھر اپنوں کے ہاتھوں کے زخم مندمل نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے درمیان محبت نہ سہی مگر عزت بھرا ایک تعلق ہے۔ تمہیں اور مجھے اسے قبول کرنے میں وقت لگے گا، مگر میں بازل حیدر شاہ تعلق میں سچائی کا قائل ہوں۔ میری طرف سے تم پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تم اپنی پسند سے جیسے زندگی چاہتی ہو جی سکتی ہو۔ میں تمہیں سپورٹ کروں گا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے مگر اٹس اوکے۔ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی، سب کچھ مرضی کے حساب سے تو نہیں ہوتا زندگی میں۔ تمہیں خوش رہنا سیکھنا چاہیے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا۔ پریوش بازل کی عزت کرتی، مگر آج اس کی باتیں سن کر شکر گزاری کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور 2 قدم لے کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسے اپنے اتنا قریب پا کر ایک لمحے کو پریوش کی سانسوں میں تیزی آئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنا نہیں چاہیے لڑکی۔ جی پری بکھلا کر رہ گئی تھی۔ بازل ہلکے سے مسکرایا۔ بہادر نگاہیں چرا کر نہیں ملا کر بات کرتے ہیں۔ پریوش کی کانپتی جھکی ہوئی پلکوں کی ارتعاش کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو پری نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اسے۔ تھینک یو، خوش آمدید زوجہ، وہ شگفتگی سے کہتا ہوا واش روم کی جانب مڑا۔
तो परिविश ने गहरा सांस लिया था। मेहंदी के फंक्शन शुरू था। बादल ने पहली बार लड़के को देखा जो उम्र में काफ़ी बड़ा था और इसकी फैमिली की बातें भी अजीबोगरीब थी। बादल को इस रिश्ते की समझ नहीं आ रही थी कि क्या सोचकर तय किया गया था। वो दादो के पास आ गया था। दादो, ये रिश्ता तो समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। वो इनके पास बैठते हुए बोला था। तुम्हारी माँ की ज़िद थी, क्या कर सकते हम। ऊपर से परिविश ने भी रजामंदी कर दी तो मुझे भी खामोश होना पड़ा। बादल ने दूर से स्टेज पर बैठी परी को देखा था। कहाँ वो और कहाँ ये आदमी। बादल को कोफत महसूस होने लगी थी और परिविश पर गुस्सा भी आने लगा था कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी थी जो इस इंसान से शादी करनी पड़ी। तय ये था कि मेहंदी वाले दिन ही निकाह की रस्म भी होगी और फिर रुखसती अगले दिन। हैदर शाह मेहमानों के पास थे। बादल ने माँ को ढूंढने की कोशिश की। वो दूल्हे के ख़ानदान के पास बैठी थी और शायद किसी बात पर बहस कर रही थी। बादल ने इनके चेहरे से तनाव का अंदाज़ा लगाया था। अब वो उठकर हैदर शाह की तरफ बढ़ी और इन्हें कान में कुछ बोला और साइड की तरफ ले गई। बादल भी इनके पीछे आया था। वो कह रहे, निकाह से पहले ही लड़के के लिए किसी अच्छी जगह घर भी ले दें। माँ की आवाज़ बादल के कानों में पड़ी थी। हैदर शाह बोले, तुम ये रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर लाई हो। निकाह का वक़्त हो चुका है और अब ये नया शोशा छोड़ रहे हैं। हैदर शाह गुस्से में बोले थे, मुझे क्या पता था कि ऐसे होंगे ये। जब तुम्हें नहीं पता था तो ऐसा रिश्ता जोड़ने से पहले पता करना था कि वो कैसे लोग हैं। आप सलीम भाई साहब का मकान जो परी के नाम है, अब वही लड़के के नाम पर कर दें। आहर रहेगी तो परी ही इसमें ना। माँ की बात सुनकर बादल को यकीन नहीं आया था और कल को वो कहीं एक फैक्ट्री भी लगा दें या चचा की फैक्ट्री ही दे दें तो आप क्या करेंगी। वो जो छुपकर बातें सुन रहा था यकदम सामने आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ मेहमानों को देखो, हम मामला संभाल लेंगे। बादल को माँ ने टोका तो वो बोला, मुझे नहीं लगता ये रिश्ता ठीक रहेगा हमारे ख़ानदान के लिए बाबा। पर अब ऐन वक़्त पर हम क्या बोल सकते बेटा। हैदर शाह भी वाज़िया तौर पर परेशान थे। इनके ख़ानदान की इज़्ज़त का सवाल था। बाबा, ऐसे रिश्ते बाद में गले का तोक बन जाते हैं। आप इनकार कर दें साहब। मज़ीद किसी डिमांड को पूरा करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे नहीं होता, इतने मेहमान हैं, तमाशा लग जाना। तमाशा कोई नहीं लगेगा, बस आप साफ बता दें इनको। ऐसे घटिया सोच वाले लोग ये जिनको इखलाकी इक़्तिदार का पता ही नहीं है, इनसे रिश्ता ना ही हो तो अच्छा है। हैदर शाह ने गहरा सांस लिया था। लेकिन मैं बोल रही जो बस बहुत हो गया, ये मैं खुद बात करता हूँ इनसे, हैदर शाह ने हाथ उठाते हुए कहा। तो बादल ने सर हिला दिया था जबकि तैयबा बेगम होंठ बूझकर रह गई।